بہار کی بارش ماربل کے فرش پر ٹپ ٹپ کرتی پھیکا سا سر بکھیر رہی تھی۔ کھلے برآمدے میں کرسی ڈالے کمار حمید اس بارش کو یاد کر رہے تھے جس سے گاؤں کی کچی مٹی کی خوشبو وابستہ تھی۔ ناہید بیگم پکوڑے تل رہی تھی اور ان کی بیٹی ماریا گرم گرم پکوڑے چٹنی کے ساتھ پلیٹ میں نکال کر رکھ گئی تھی۔ کتنے دنوں سے ان کی طبیعت بوجھل تھی، ہر شے سے دیر ساریت محسوس ہو رہی تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ صحن ماسی کی بھول بھلائیوں میں کھویا ہوا تھا۔ کمالے چمالے بس کرو نہانا، بارش تیز ہو رہی ہے۔ اماں نے آواز لگا کر انہیں مزید نہانے سے روکا۔ کمرے کے ساتھ بنے چھپر کے کونے میں مٹی کے چولہے پر رکھی کڑائی میں مزیدار پکوڑے بن رہے تھے۔ اس کی دونوں بڑی بہنیں ماں کے پاس چولہے کے آگے آ بیٹھی، ایک چٹنی بنا رہی تھی اور دوسری لکڑیوں اور اپلوں کو آگے پیچھے کرتے آج درست کر رہی تھی۔ ابا حمید وہیں پاس ہی چارپائی اپنے صافے کا گولا بنا کر سرہانے بنائے ہوئے لیٹ رہے تھے۔ وہ دونوں بھائی کچے صحن کی کیچڑ میں پیر چھاپتے چھپڑ کے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بڑی والی جمیلہ نے اٹھ کر ان دونوں کے کپڑے بدلوائے تھے، گیلے بالوں میں کنگھا پھیر کر بال بنائے اور وہ دونوں چھوٹی بیڑیاں کھینچ کر چولہے کے آگے بیٹھ گئے تھے۔ حمیدہ اب آٹے میں گڑ والا پانی کھول کر میٹھے پکوڑے بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ حمیدہ، بیبے کو بھی بھیجے پکوڑے۔ حمید نے اٹھ کر صافہ گود میں رکھا۔ ہاں ہاں بھجوا دوں گی، ذرا یہ می رک جائے تو جمال پکڑا آئے گا۔ بالٹی میں ہاتھ سے آمیزہ ملاتے ہوئے اس مصروف لہجے میں بولی تو حمید ہنکار بھر کے رہ گیا۔ حمید کی شادی اپنی چچا زاد حمیدہ سے ہوئی تھی، جو کہ دونوں کی پیدائش آگے پیچھے کچھ دنوں کے وقفے سے ہوئی تھی، اس لیے حمیدہ کا نام اس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ حمید ایک معمولی سا کسان تھا جس کے پاس گزر بسر کے لیے تھوڑی سی زمین آج کل کھیتوں میں دھان کی فصل تیار ہو رہی تھی۔ بیبے گاؤں کی بوڑھی تنہا خاتون جن کے شوہر کا جوانی میں ہی انتقال ہو گیا تھا، 3 بیٹیاں انہوں نے محنت کر کے پالی تھیں اور جوان ہوتے ہی ان کے مناسب رشتے دیکھ کر بیاہ کر دیا۔ اب سارا دن محلے کے بچے اور عورتیں ان کے پاس ڈیرا لگائے بیٹھے رہتے تھے، کوئی کھانا دے جاتا اور کوئی گھر کے کام کر جاتا۔ شام کو سارے بچے سپارہ پڑھنے ان کے پاس آ جاتے اور رات کو بھی کوئی نہ کوئی سو جاتا۔ بارش تھمی تو حمیدہ خود ہی پلیٹ اٹھائے، دوپٹہ اچھے سے اوڑھے، کچی گلی عبور کر کے بیبے کے گھر چلی آئی۔ لوہے کا زنگا لود دروازہ جو گرنے کے قریب تھا کھل پڑا۔ السلام علیکم بیبے۔ کیگر کے پیلے پھول جا بجا صحن میں بکھرے ہوئے تھے۔ چھپر تلے چرپائی بچھائے بیبے اپنا حقہ لیے بیٹھی تھی۔ بیبے، کتنی بار کہا ہے حقہ چھوڑ دے، یہ حقہ بہت زیادہ تکلیف دے گا تجھے، حمیدہ نے پلیٹ چرپائی پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دی تھی۔ او میری نو، تیرا ابا یہ حقہ تیری بڑی جی سے پیتا تھا، اس جلم میں سے مجھے اس کی خوشبو آتی ہے۔ پینے دے مجھے، جب تک سانس ہے تب تک پینے دے۔ ان کی عادت تھی بستی کی ساری بیاہی عورتوں کو اپنی بہو کہتی تھی۔ ان کے محبت بھرے جواب پر حمیدہ نے سر ہلا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بچے اور عورتیں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ کوئی آٹے کا گڑ والا حلوہ لا رہا تھا اور کوئی بھنی سوجی کی خوشبو والا میٹھا سا حلوہ۔ وہ کافی دیر بیٹھ کر شام ڈھلے گھر چلی آئی تھی۔ جمال اور کمال دونوں اپنے بستے اٹھائے پڑھائی کر رہے تھے۔ جمیلہ چولہے کے آگے بیٹھی شام کی ہانڈی بنا رہی تھی۔ گیلی فضا میں گھروں سے مسالہ بھوننے کی خوشبو آ رہی تھی اور ہر کھڑکی دیوار سے دھوئیں کے اور بولے اٹھ رہے تھے۔ نبیلہ مونگ مسور کی دال بنا رہی تھی۔ تیرے ابے کو اس تڑکے والی دال جیسا تندور کی روٹیاں بہت پسند ہے، چل جلدی کر، تندور سے آلہ بلا لے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی حمیدہ نے نبیلہ کو کام دیا اور خود صحن کے قدرے گیلے فرش پر بکھرے نیم کے پتے ہاتھ سے چننے لگی، کیونکہ سوکھنے کے بعد یہ یہیں پر چپک جاتے اور بعد میں برے لگتے۔ صحن کی صفائی کر کے اس نے ایک قطار میں چرپائیاں بچھا کر ان کی پائنوں پر نیلے اور سفید لائنوں والے کھیس ڈال دیے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ نبیلہ نے جلدی سے تندور میں آگ بھڑکائی تھی اور مٹی کے کنڈے میں گوندا آٹا اٹھا کر بولی کہ اب روٹیاں لگا لوں۔ فضا میں گندم کی بھینی بھینی مہک آ رہی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد حمید گھر آیا تو اس نے مل کر کھانا مل کر کھایا۔ کمال اور جمال دونوں سے شہزادی اور دیو کی کہانی سن رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ دونوں میاں بیوی بچوں کے مستقبل کے جوڑ توڑ گن رہے تھے۔ اب کی بار چاول کی فصل بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ کمالے جمالے کو نیا بستہ نئی ورتی اور نیا کورس لے کر دینا ہے۔ جمیلہ کے جہیز کے لیے سامان خریدنا شروع کر دو، اس کے سسرال والے تاریخ مانگ رہی ہے۔ حمید کی بات پر حمیدہ چونکی۔ کب مانگنے ہیں؟ کچھ کہاں ملے وہ؟ اس کا سسرال آج مجھے ملا تھا، شہر کے راستے میں تو اسی نے ذکر کیا تھا شب برات پہ آئیں گے وہ اور تاریخ لینے۔ اے لو، تو بہت کام ہے، کل ہی جاتی ہوں۔
بیبے کے پاس کچھ چیزوں کے لیے صلاح مشورہ کرنا ہے۔ وہ ایک دم فکر مند ہو گئیں۔ اس کی بات پر حمید نے سر ہلا دیا تھا۔ آسمان برسنے کے بعد شفاف ہو کر تاروں کو اپنے تھال میں سجائے بیٹھا تھا۔ وہ دونوں تاروں کو تکتے ہوئے اپنی اپنی سوچوں کے تانے بانے میں گم ہو گئے تھے۔ بابا، آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، دوبارہ گرم گرم لاؤں؟ اور آپ نے پکوڑے بھی نہیں کھائے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ ماریا کی فکر مندی پر کمال نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ مہینوں بعد وہ رخصت ہونے والی تھی، پھر کون ان کی فکر میں گھلتا؟ اولاد کی محبت بھی کیا چیز ہوتی ہے، والدین کے لیے اولاد کی ذرا سی توجہ ہی انہیں کھلا دیتی ہے۔ اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر وہ آزردگی سے مسکراتے ہوئے تھے۔ نہیں میری بچی، بابا ٹھیک ہیں آپ کے، بس دن نہیں چاہ رہا، یہ لے جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے کہا، جھوٹ بول رہی ہیں آپ، وہ تو مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ کمال حمید ہنس پڑے۔ طبیعت ٹھیک ہے، بس طبیعت میں تھوڑی سی اداسی ہے، کچھ ادھورا سا محسوس ہوتا ہے، جیسے ابھی تکمیل باقی ہے کسی چیز کی۔ ادھورا پن تو رہے گا بابا، جب تک ہم اپنے والدین کا حق ادا نہیں کریں گے تب تک مکمل نہیں ہو سکتے۔ ماریا نے سر ہلا کر کہا تو انہوں نے چونک کر اپنی بیٹی کو بغور دیکھا۔ لوڈو کھیلیں گے میرے ساتھ؟ اس نے بات بدل کر انہیں آفر کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا سر اس بات میں ہل گیا۔ ابا میں نے لوڈو لینی ہے۔ اسکول سے آتے ہی بستہ پھینک کر کمال نے باپ سے بات کا فرمائش کر دی اور اگلے دن چھوٹی سی لوڈو اس کے بسے میں تھی، جسے وہ اترا کر ساتھ لے گیا تھا اسکول اور کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا۔ اس نے خود بھی کتنے ہی دن اسے کھیلنے کے لیے باہر نہیں نکالا تھا۔ اس مسرت کو یاد کر کے ان کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے تھے۔ بے دلی سے کھیلتے ہوئے وہ جبرن مسکرا رہے تھے۔ ایک گیم لگانے کے بعد وہ سونے کا بہانہ کر کے اٹھ کر کمرے میں آ گئے تھے۔ صاحب زادے آوے ہیں؟ چشمہ اتار کر میز پر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی نصف بہتر سے بیٹے کی پابک پیچھی، جو سویرے گھر سے نکلا تھا اور اب تک نہ لوٹا۔ نہیں، پاسپورٹ کے آفس کیا ہے، شام تک ہی لوٹے گا۔ ان کی اس اطلاع پر انہوں نے چونک کر دیکھا تھا، جو دانستہ نظریں چرائے کتاب میں سر کھسائی بیٹھی تھی۔ وہ ایک دم ڈھیلے ہو کر ایسے بیٹھے تھے جیسے لمبی مسافت کے بعد انسان تھکا کر بیٹھتا ہے۔ ناہید، تم از کا رشتہ ہی طے کر دو، کیا پتا وہ اس بہانے رک جائے۔ ان کے لہجے کی تھکن پر ناہید نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ یہ آخری حربہ بھی آزما چکی ہوں، ہمارا بیٹا بہت پریکٹیکل ہے، اتنا کہ اس کے اندر جذبات بھی ختم ہو گئے ہیں، اس لیے کسی جذباتی بات پر کار نہیں دھرتا۔ پریکٹیکل نہیں بیگم، اسے بے حسی کہتے ہیں۔ کوئی بے حسی جو خود غرضی سے منسوب ہے، جس میں صرف اپنے بارے میں سوچا جاتا ہے، جیسے میں نے سوچا تھا۔ وہ آخری بات خود کلامی میں بول گئے تھے۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ وہ چاچے حمید، جمال نہر میں ڈوب گیا ہے۔ لکڑی کے کھلے کوارٹر سے باہر کھڑے شخص کی صدا سب کے کلیجے چیر گئی تھی۔ حمیدہ ننگے پیر دوڑ کر باہر آئی۔ حمید کا صافہ گر کر پیروں میں رل گیا تھا۔ گھنٹوں کی جد و جہد کے بعد جمال کی لاش کو نہر سے باہر نکال لیا گیا تھا۔ کماہا بہت دیر سے سہم کر نہر کنارے درخت کے پاس بیٹھا تھا۔ سکون سی واپسی پر ہر روز کی طرح وہ سارے دوست اچھلنے کودتے آ رہے تھے کہ اچانک جمال اور نصیر کی لڑائی شروع ہو گئی اور اگلے ہی پل اسی جھگڑے میں زوردار دھکا لگنے کے باعث جمال لڑکتا ہوا سڑک کے کنارے بہتی ہوئی نہر میں جا گرا۔ بچوں نے شور مچا دیا۔ نصیر اپنا بستہ وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا، مگر 8 سالہ جمال پانی میں چند ڈبکیاں بھی نہ لگا پایا اور ننھی سی جان پانی کی لہم نگل کر لے گئی۔ پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ امیدہ تو سبتے میں بیٹھ گئی۔ دونوں بہنیں کمال کو باہوں میں بیچے پلک پلک کر رو رہی تھیں۔ نماز جنازہ اور تدفین کے بعد حمید وہیں قبر پر بیٹھ گیا تھا۔ قبر سے لپٹ کر تھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ ہر آنکھ نم تھی۔ کئی دنوں تک گاؤں میں کوئی خوشی نہیں کی گئی۔ سب خاموشی کی بغل مارے روزمرہ کے کام نمٹانے میں مصروف تھے۔ جمینہ کی شادی کی تاریخ بھی بڑھا دی گئی تھی۔ حمیدہ تو چپ بیٹھی جمال کی ایک ایک چیز تکتی رہتی تھی اور جب کلیجہ کٹتا شروع ہوتا تو پھوٹ پھوٹ کر رو جاتی۔ اب سب کے دنوں کی ٹھنڈک کمال تھا۔ ساری توجہ کا مرکز وہی تھا۔ حمید اب خود سکول سے چھوڑ کر جاتا اور خود لے کر آتا اور بازی سائیکل پر بیٹھ کر وہ خود پر ہوا میں اتساہ محسوس کرتا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ وقت نہ کبھی کسی کے لیے رکا ہے اور نہ ہی رکے گا۔ وقت کے اس چکر نے کتنے قیمتی پل نگل لیے تھے۔ تمان حمید نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موندی تھی۔ ناہید بیگم نے کتاب کی اور سے ان کا تھکا ہوا چہرہ دیکھا تھا اور کتاب دیکھ ٹک کر آنکھوں میں آنے والے پانی کو انگلی کی پونوں سے صاف کرنے لگی تھی۔ کمال صاحب خیریت ہے؟ آج کل بڑے خاموش ہیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کمال حمید کے چند دن پہلے پروموشن ہوئی تھی اور وہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر بنے تھے۔ ان کے قریبی دوست علیم نے ان کی حالت کے پیشی نظر تشویش سے پوچھا،
جو اپنے دفتر میں یا سیٹ سے کرسی پر جھول رہے تھے۔ یار علیم، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، دل نہیں لگتا کہیں بھی۔ دل کرتا ہے میں چھوٹا سا بچہ بن جاؤں اور بس وہیں اپنے بچپن میں کہیں کھو جاؤں۔ ان کے لہجے میں عجیب سی اداسی تھی۔ بھابھی اور بچوں کو لے کر کہیں گھوم پھر رہا ہوں۔ بعض اوقات ہمارا مزاج آب و ہوا کی تبدیلی مانگ رہا ہوتا ہے جس کی ہمیں خبر نہیں ہو رہی ہوتی۔ ان کے مشورے پر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کمال نے نفی میں سر ہلا دیا۔ چھوڑو یار، تم سناؤ، تمہارے بیٹے کا ایڈمیشن ہو گیا ہے؟ وہ ان سے ان کے بیٹے کے متعلق پوچھنے لگے۔ شام کو انس گھر آیا تو سب اکٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سلام کرتے ہوئے ماریا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماریا نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ پاسپورٹ اور ویزے کا کام مکمل ہو گیا ہے بابا، بس عید کے بعد فلائٹ ہے۔ اس کی اطلاع پر کمال حمید نے چونک کر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھا تھا جہاں بے فکری کا جھان آباد تھا۔ ماری اور ناہید بیگم نے ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چلا رہی تھی۔ اس موضوع پر طویل بحث کے بعد بھی کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ آج مجھے لگتا ہے رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ ماریا نے ماحول کی چبھنے والی خاموشی توڑ کر بات کا رخ بدلا تھا۔ یقیناً کچھ تیاریاں تو ہو گئی ہیں مکمل، کچھ چاند دیکھنے کے بعد کر لیں گے۔ ناہید بیگم نے کہا، امی، سہلی میں آپ کے ساتھ پراٹھا بنواؤں گی۔ میں بنا لوں گی، ماریا نے چھٹ سے کہا تو وہ اسے غور سے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ انس کی فرمائش پر ناہید نے بھی کسی مسکراہٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مغرب کے بعد مسجدوں میں رمضان کا چاند نظر آنے کا اعلان ہو گیا تھا۔ ناہید اور ماریا نے باورچی خانے کی راہ لی تھی۔ سعدیہ کا بھی رمضان کی مبارکباد کا فون آ گیا تھا۔ سعدیہ ماریا کی بڑی بہن تھی جو چند سال پہلے دوسرے شہر بیائی گئی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا سلسلہ مسجدوں میں نور بکھیر رہا تھا۔ اب کی بار کمال حمید کے دل نے ایسا پلٹا دکھایا کہ نہایت خشوع خضوع سے انہوں نے نہ صرف نماز اور تراویح ادا کی بلکہ بعد میں بھی مسجد میں بیٹھے رہتے۔ تسبیحات اور امام صاحب سے دینی گفتگو میں انہوں نے سحری تک مسجد میں قیام کیا تھا۔ جب سحری کھانے وہ گھر پہنچے تو ناہید نے جائزہ لیتی نگاہوں سے انہیں سرتا پاؤں دیکھا۔ کمال صاحب، آپ کمال کر رہے ہیں، مجھے اس کمال سے آگاہ نہیں کریں گے؟ اپنی نصف بہتر کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرا کر سر ہلاتے ہوئے بولے، مجھے خود نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، بس جو دل کر رہا ہے وہی کیے جا رہا ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے درست سمت میں جا رہا ہوں۔ ان کی بات پر وہ کندھے اچکار کر سحری بنانے لگ گئی تھی۔ سحری کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے وہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد صبح خیزی کے لیے نکل گئے تھے۔ بابا، میں نے اسکول جانے کے لیے سائیکل لینی ہے۔ راہ چلتا ایک بچہ ٹھٹک کر اپنے باپ سے فرمائش کر رہا تھا۔ کمال حمید کے لب بے ساختہ مسکرا اٹھے تھے۔ روزے دارو، اللہ نبی کے پیارو، سحری کا وقت ہو گیا ہے۔ نصیر چاچا گاؤں کی کچی گلیوں میں صدا لگاتے پھر رہے تھے۔ حمید مصلی بچھائے چھپڑ کے نیچے تہجد میں مصروف تھے، جبکہ حمیدہ مٹی کے گوندے آٹے میں نمک ملانے میں مصروف تھیں۔ آٹا گوندھ کر انہوں نے ٹھنڈے چولہے کی راکھ ایک گرف کر کے اس میں لکڑیاں ڈالی تھیں۔ دونوں بیٹیاں اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ بڑھاپا چکے سے دونوں کے بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی بکھیر گیا تھا۔ کمال کے ابا، کمال کو اپنی سائیکل دے دیں، جہاں سے پیدل جاتا ہے اور آگے جا کر بسوں میں دھکے کھاتا ہے۔ میرا بچہ، میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے۔ اب تو ویسے بھی رمضان آ گیا ہے، روزے رکھ کر کیسے سفر کرے گا؟ دعا مانگ کر وہ اٹھے تو حمیدہ کا متلجی لہجہ سماعت سے ٹکرایا۔ ہاں، سوچ تو میں بھی رہا ہوں کہ کیا کروں، نئی سائیکل کے لیے پیسوں کی گنجائش نہیں نکل رہی۔ چلو اچھا ہوا تم نے صحیح مشورہ دیا، ایسے ہی کر لیتے ہیں۔ تو فوراً رضامند ہو گئے تھے۔ جائیں جا کر کمالے بھائے، میں اس کا پراٹھا ڈال دیتی ہوں۔ دیسی گھی کی گڑوی میں چمچہ رکھتے ہوئے انہوں نے توا گرم کیا۔ سحری کرنے کے بعد حمید نے سائیکل کو سٹینڈ پر کھڑا کیا تھا اور کپڑا لے کر صاف کرنے کے بعد اسے خوب چمکا ڈالا تھا۔ پرانی سائیکل ایک دم چمچما کر نئی لگ رہی تھی۔ صبح کالج جانے کے لیے جب کمال اٹھا تو سامنے صرف صاف ستھری سائیکل دے کر حیران رہ گیا تھا۔ تو یہ کالج جایا کر تیرے لیے صاف کرتی ہے؟ اس کی حیرت زدہ شکل کا اور مسرت سے بولے، لیکن ابا، تو شہر کیسے جائے گا؟ تیرا بھی تو بہانہ جانا ہوتا ہے نا؟ کمال نے باپ سے پوچھا تو انہوں نے ہنس کر اس کی کندھے پر ہاتھ رکھا۔ او میرے پتر، تیرا ہر روز کا آنا جانا ہے، میرا کیا ہے؟ میں تو کسی بھی وقت کسی آتے جاتے کے ساتھ شہر نکل جایا کروں گا، نہیں تو بس میں چلا جاؤں گا۔ تو نے تو ہر روز صبح سویرے جانا ہوتا ہے نا کالج؟ ان کی بات پر کمال نے خوشی سے سر ہلا دیا تھا۔ کل میں رنگ لے کر آؤں گا، رنگ روغن کر کے سارا کچھ نیا دلوا دوں گا۔ ٹھیک ہے ابا۔ اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ جلدی سے بیگ اٹھا کر پیچھے رکھ کر وہ سائیکل پر بیٹھا تھا اور مزے سے چلاتا ہوا گاؤں سے باہر نکل آیا تھا۔ ہرے بھرے کھیت آج زیادہ ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ گاؤں کے گزرتے لوگوں کو سلام کرتے ہوئے
وہ ہولے ہولے گنگناتا ہوا جا رہا تھا اور آج وہ مقرر وقت سے پہلے ہی کالج پہنچ گیا تھا۔ اپنے دوستوں کی سائیکل کے ساتھ اپنی سائیکل کھڑی کرتے ہوئے اس کی مسرت قابل دی تھی۔ وہ خوشی یاد کر کے کمال حمید کو لگا تھا جیسے اب بھی وہ مسرت تازہ ہے، مگر اس مسرت کو دینے والے یہاں موجود نہیں ہے۔ دن میں اٹھتی ہو کر دباتے وہ گھر واپس آ گئے تھے۔ عشرت احمد تیری سے اپنے اختتام کی جانب گامزن تھا۔ اس بار وہ بھرپور طریقے سے رمضان کا لطف اٹھا رہے تھے۔ گھر والے اس تبدیلی پر خوشگوار حیران تھے۔ تیسرے عشرے کا آغاز ہوا تو انس نے اپنی تیاریاں شروع کر دی۔ کینیڈا میں ٹھنڈ زیادہ تھی، اسی مناسبت سے وہ کپڑے خرید کر لایا تھا۔ آلیان یار تیری کہاں تک پہنچی ہے تیاری؟ فون سپیکر پر رکھے وہ لائے ہوئے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ آدھ کھلے کمرے کے دروازے پر کمال حمید رک گئے تھے۔ ہاتھ میں تسبیح تھامے وہ انس سے کوئی بات کرنے آئے تھے۔ تیاری تو تیاری ہے، بس اڑان بھرنے کے لیے بےتاب ہوں۔ اس کی پرجوش آواز پر وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ صحیح کہہ رہا ہے یار، دل کرتا ہے جلدی سے کینیڈا کی فضاؤں میں سانس لوں، ڈگری لوں، اچھی جاب کروں یار، میرا تو ارادہ ہے وہیں سیٹ ہو جاؤں۔ اس کی خود غرض سی سوچ پر کمال کے دل کو ٹھیس پہنچی تھی۔ اس کی زندگی کی پلاننگ میں وہ لوگ کہیں بھی نہیں تھے۔ تھکے ہوئے آزردہ قدم اٹھاتے وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ کتنی محبت اور محنت سے انہوں نے بچوں کو پالا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے انس کو ایک خاص قسم کا پروٹوکول ملا تھا۔ ان کی امیدوں کا واحد مرکز، ان کا سہارا اسی کی ذات تھی جو انہیں اکیلا چھوڑ کر نہ صرف باہر جانے بلکہ وہیں زندگی گزارنے کی خواب دیکھ رہا تھا۔ کمال نے گریجویشن مکمل ہوتی ہے سرکاری نوکری کے لیے درخواست دی تھی۔ خاصی باغ تھوڑا جدوجہد کے بعد جب اس کی نوکری لگی تو پورے گاؤں نے خوشیاں منائیں۔ 2 دن تک لوگوں کا مبارکباد کے سلسلے میں آنا جانا لگا رہا تھا۔ میں تو چچی نصرت کے پاس جاؤں گی کل اپنی سمینہ کا ہاتھ مانگنے۔ اسی دن کا انتظار تھا بس مجھے، میرا پتر اپنے پیروں پر کھڑا ہو اور میں اپنی بہو لاؤں۔ حمیدہ بے طرح نہال تھی۔ دونوں بہنیں اپنے بچے لیے میکی آئی ہوئی تھی۔ اس کی بے تابی پر حمید ہنس پڑا۔ جمیلہ نے لڈو اور رسگلوں کی تھالی میں سے ایک لڈو نکال کر ماں کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ لے ماں، تو ڈباس میں منہ بٹھا کر لے۔ کنچا آنگن کہکوں سے گونج اٹھا تھا۔ جب کمال باہر یار دوستوں سے مل کر گھر میں داخل ہوا، گزار لے جتنا وقت گزارنا ہے یاروں کے ساتھ، بہت جلد کھوٹے سے بننے والا ہے میرا ویر۔ جمیلہ سے چھوٹی نبیلہ کپڑے چھٹا کر تار پر لٹکا رہی تھی۔ کیا مطلب ہے، کیسا کھونٹا؟ تھکے ہوئے لہجے میں وہ چرپائی پر گرنے ہوئے انداز میں بولا۔ تیرے بیاہ کی تیاری ہو رہی ہے چاچی، گزرتی منجلی لڑکی سمینہ سے۔ اس نے ہنستے ہوئے اطلاع دی۔ کیا مطلب ہے اماں، میں شادی نہیں کروں گا سمینہ سے۔ وہ ایک دم چرپائی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے اس اچانک رد عمل پر سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ شادی کا مسئلہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ شادی نہیں کرنی مجھے۔ حمیدہ اس کے قریب آ کر اچنبے سے پوچھنے لگی۔ کرنی ہے لیکن ادھر نہیں۔ اس کی بات پر گھر کے مکینوں کے لیے شام کا دھندلا اور بھی گہرا ہو گیا۔ کس سے کرنی ہے پھر؟ حمیدہ کو اپنی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ سر جھکا کر نظریں چڑا گیا تھا۔ گھر والے دم سادے سے دیکھ رہے تھے، جس سے اتنی جرت کر لی تھی۔ اپنے ماحول کا پتہ ہونے کے باوجود بھی بتا دو کیوں نہیں اب؟ کچھ توقف کے بعد حمیدہ کی دب بھری آواز سناٹے میں گونجی۔ وہ میرے کالج کی ماسٹر ہیں، ان کی بیٹی ہے ناہید، میں ٹیوشن پڑھنے جاتا تھا۔ اٹک اٹک کر بات کرتے وہ ایک دم چپ ہو گیا تھا۔ اسی بات سن کر سب کان لپٹے ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ وہ اکیلا صحن میں کھڑا رہ گیا تھا۔ کچھ دن تو اسی لکن چھپائی میں گزر گئے۔ وہ سب سے نظریں ملانے اور بات کرنے سے کتراتا تھا۔ ایک ہفتے کے بعد حمیدہ نے اسے ہاں میں جواب دے دیا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ گھر کی خوشیاں اس کی مرضی کے خلاف نہیں حاصل ہونی۔ چونکہ زندگی اس نے گزارنی تھی، اس لیے دونوں نے کھلے دل سے فیصلے کا اختیار بھی اسے دیا تھا۔ گاؤں والوں نے اعتراض اٹھانا چاہا تھا کہ غیر برادری قوم کی لڑکی کو بہو بنا کر وہ خاندان کی رسم کے خلاف جا رہے ہیں، مگر انہوں نے سب کو جواب دے کر منہ بند کر ڈالا تھا۔ شہر کے گلی محلے کی پری لڑکی دیہات کی فضا کو کیسے گوارا کر سکتی تھی؟ حمیدہ نے اپنے تئیں بہو کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر وہ یہاں کی فضا میں رہنے کو تیار نہ ہوتی تھی۔ شادی کے ٹھیک 2 ماہ بعد پیر بھاری ہوتے ہی وہ طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر کمال کے ساتھ شہر آ گئی تھی۔ شہی نوکری تھی، گھر کرائے پر لے کر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ شروع میں وہ ہر 2 ہفتے یا مہینے بعد چکر لگا لیتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھنے لگا۔ سعدیہ اور ماریہ کی پیدائش کے بعد اس نے گھر میں اپنا حصہ مانگ لیا تھا۔ اپنے والدین کی ہر تکلیف، سختی، محبت، شفقت بھلائے اسے صرف اپنے بچے اور بیوی عزیز تھی۔ اماں ابا آپ میرے ساتھ رہیں شہر چل کر۔ اس کی بات پر بوڑھی ماں نے بے اختیار اسے دیکھا۔
کتر تو ہم سے اتنا کچھ چھین چکا ہے، یہ قوم، اس کے لوگ، یہ گھر ہمارا آخری سہارا ہے، اسے تو نہ چھین۔ اماں، میں نے کچھ نہیں چھینا، یہ میری نوکری شہر نے ہے، ناہید یہاں نہیں رہ سکتی۔ آپ لوگ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہے ہیں، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کو صرف ناہید کی زبان بول رہا تھا۔ ان دونوں نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے پتر، پھر اس گھر میں تیری 2 بہنوں کا حصہ بھی ہے، یہ گھر اور میری زمین بیچ کے جو کچھ بھی ملتا ہے اپنی بہنوں کو دے دے، ہم تیرے ساتھ تیار ہیں چلنے کو۔ اس کے لبو لیجے کی جٹائی دے کر حمید نے جانے کے لیے حامی بھر لی۔ اس بات پر وہ بھڑک اٹھا تھا، بہنوں کو حصہ دے کر کیا بچے گا میرے پاس؟ اس گھر اور وہ چند ایکڑ کی زمین میں کیا رکھا ہے؟ اگر کچھ نہیں رکھا تو اسے بیچ کر کیا کرے گا؟ حمیدہ اس کے یوں اچھلنے پر بولی تھی۔ اس نے ہنکار اور بھڑ کے سر جھٹکا اور باہر چلا گیا۔ کئی ماہ تک اسی بات پر وہ بحث کرتا رہا تھا۔ ناہید نے اسے اکسایا تھا کہ حصہ نہیں چھوڑنا، مگر وہ دونوں ڈٹے ہوئے تھے کہ والدین کی وراثت میں بیٹیوں کو حصہ بھی ہوتا ہے، وہ انہیں مل جائے، لیکن اس بات کے لیے وہ بالکل راضی نہیں تھا۔ آخر تھک ہار کر کمال حمید نے آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ چند پیسوں کی خاطر اسے اپنے ماں باپ ہی دشمن لگنے لگے تھے، جنہیں اس کی فکر نہیں تھی۔ دن مہینوں میں بدلتے بدلتے سالوں میں بدلنے لگے۔ سال میں ایک آدھ بار چکر لگا لیتا تھا۔ زندگی جس رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی، اس رفتار میں وہ انہیں کچل کر آگے بڑھ گیا تھا۔ تصویر میز پر رکھتے ہوئے آزردگی سے آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بیتے پل انہیں ان کے لیے پر زمین میں گاڑ دیے تھے۔ تکلیف جب اس صورت میں واپس آئے جس رب میں آپ نے کسی کو دی تھی، اس تکلیف کا درجہ ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ انہوں نے مستقبل کی خاطر والدین کو چھوڑا، اور آج ان کا بیٹا اپنے مستقبل کی خاطر والدین، ملک، سب کچھ چھوڑنے کو تیار تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ طبیعت خراب ہے کیا؟ ناہید ایک دم گھبرا گئی تھی، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ پوچھتی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اٹھ کر وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ ماریا، بابا کہاں ہیں تمہارے؟ آج 19واں روزہ تھا اور ناہید نے بہت سارے کام نپٹائے تھے، اس لیے ذرا جلدی اٹھ گئی تھی۔ صبح اٹھ کر ناہید نے پورا گھر دیکھ لیا، مگر کمال حمید کہیں دکھائی نہیں دیے۔ ماما، میں کچھ دیر پہلے اٹھی ہوں، میرے سامنے تو کہیں نہیں گئے، مجھے لگا کمرے میں ہوں گے، واک کرنے گئے ہوں گے۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ مزید بولی تو ناہید نے نفی میں سر ہلا دیا کا۔ واک کرنے وہ صبح 6 بجے جاتے تھے، اب تو 8 بج رہے ہیں، ہو سکتا ہے آج جلدی اسکول چلے گئے ہوں، کوئی کام بھی تو ہو سکتا ہے۔ ماریا کے کہنے پر وہ کچھ دیر نہ بولی۔ لکڑی کا دروازہ جھول کر گرنے کے قریب تھا۔ گاؤں کے بہت سے گھر پکے مکانات میں تبدیل ہو چکے تھے، مگر گلیاں ابھی بھی کچی تھیں۔ بہت احتیاط سے کواٹر کھول کر وہ لٹکتے ہوئے میلے پردے کو ہٹا کر اندر داخل ہوئے تھے۔ آخری بار وہ 5 ماہ پہلے یہاں آئے تھے۔ کچے صحن میں جا بجا بوڑھے نیم کے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ حمید نلکے کے ٹھنڈے پانی میں رومال بھگو کر حمیدہ کے سر پر پٹیاں باندھ رہے تھے۔ حمیدہ چھپر تلے بچھائی چرپائی پر نڈھال پڑی تھی۔ اماں، وہ تیزی سے ان کی قریب آئے تھے۔ بخار میں تپتی وہ اس کی آمد پر مسکرا کر اٹھی تھی۔ میرا پتر، بوڑھے لرزتے ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرتے ہوئے انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ انہیں واپس لٹاتے ہوئے ان پر جھکا تھا۔ میں نے منع بھی کیا تھا، پھر بھی روزہ رکھ لیا۔ کہتی تھی کہ ہو سکتا ہے آج آخری روزہ ہو جائے، اگلے سال رمضان نصیب ہوگا یا نہیں۔ حمید نے رومال پانی میں بھگو کر نچوڑتے ہوئے سے بتایا تھا۔ کچھ دیر تو وہ خاموشی سے کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے رہے، پھر اچانک جھک کر ان کے چھریاں زیادہ پیروں کو پکڑ لیا تھا۔ معافی کیسے مانگوں اماں؟ تو نے اپنی زندگی وار دی اور میں نے سوائے دکھ کے تجھے کچھ نہیں دیا۔ ان کے گرم پیروں پر اپنی پیشانی لگائے وہ سسک کر رو رہے تھے۔ حمیدہ نے اپنے پانوں کو کھینچ لیا تھا۔ حمید نے ان کے پاس آٹو اٹھایا اور ان کو گلے سے لگایا۔ ان کے گلے سے لگ کر انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ کتنے کمزور ہو گئے تھے۔ بدن پر جدائی اور مشقت کی کھال لٹک رہی تھی۔ وہ کتنی دیر یوں ہی کھڑے رہے تھے۔ کیسا بے لوث رشتہ ہوتا ہے والدین کا، کہ ساری زندگی کی غلطیاں ایک معافی پر معاف کر دیتے ہیں، سینے سے لگا کر اسے بتا دیتے ہیں کہ اولاد انہیں چھوڑ کر اپنی زندگی جی سکتی ہے، مگر وہ صرف انہیں اپنی زندگی سمجھتے ہیں۔ اماں، ابا، آپ کی مرضی ہے، میرے ساتھ چلیں یا یہاں رہیں، میں ہر جگہ آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ باپ کے گلے سے لگے وہ انہیں شدت سے اپنی موجودگی کا یقین دلا رہے تھے۔ شام تک حمیدہ کا بخار بہت کم ہو گیا تھا۔ کمال کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے افطار کے لیے اپنے ہاتھ سے خستہ پکوڑے بنائے تھے۔ وہیں چولہے کے پاس بیٹھ کر افطار کرنے کا مزہ ان کی ساری بے چینی اور بے سکونی لے اڑا۔ اولاد کے ہاتھوں چوٹ کھا کر انہیں والدین کے اکیلے پن کا دکھ یاد آیا تھا۔ حمید چاچا، عید کا چاند نظر آ گیا ہے۔ دروازے کے پار جھکی آوازیں ملی جلی آ رہی تھی۔ بچپن کا خوبصورت وقت یاد کر کے وہ مسکرائے تھے۔ اگلے صبح حمیدہ نے دودھ والی سوئیاں بنائی تھی۔ پورے گاؤں میں گہما گہمی کا عالم تھا۔
سب عید ملنے آ رہے تھے اور کمال کو دیکھ کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو رہے تھے۔ بیگ سے موبائل نکال کر انہوں نے آن کر کے گھر کا نمبر ملایا اور انہیں اپنی موجودگی کا اطلاع دے دیا۔ دوپہر تک ماریا، انصر اور ناہید وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ ماریا آگے بڑھ کر باپ کے گلے سے لگی تھی، جبکہ ناہید حمیدہ کے سینے سے جا لگی تھی۔ ساری زندگی ان کے لیے دل میں بغض رکھ کر انہیں کیا ملا تھا؟ کل انہوں نے ان کے بیٹے کو ان سے دور کرنے میں کردار ادا کیا تھا، آج ان کا بیٹا انہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہا تھا۔ آدھی قصوروار تو وہ خود تھیں۔ کمال کا فون آتے ہی وہ یہاں آنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ انس کے رویے نے انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس دلایا تھا۔ معافی تلافی کا سلسلہ تھما تو سب ایک دوسرے کو عید کی مبارک دینے لگے۔ ماریا کو یہاں آ کر بہت اچھا لگا تھا۔ وہ صرف دو بار بابا کے ساتھ حمیدہ کے اصرار پر آئی تھی کہ جبکہ انس تو صرف ایک بار ہی آیا تھا۔ اب بھی ناہید اسے زبردستی گھسیٹ کر لائی تھی۔ بابا، امی، آپ دونوں سے بات کرنی ہے۔ انس نے ان دونوں کا اشارہ کر کے الگ بلایا تھا۔ ماریا تو دادا دادی کے ساتھ خوب کھل مل کر باتیں کر رہی تھی۔ بابا، میں اپنا ٹکٹ کینسل کروا رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ حیران اور پریشان ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ میرا سب کچھ تو جہاں ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں؟ وہ ان دونوں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے مسکرا رہا تھا، جبکہ وہ اس کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ میں یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ والدین جیسی نعمت کی بے قدری دنیا میں تو شاید کامیاب کرتے، مگر آخرت ناکام رہے گی۔ آپ نے مجھ پر سب کچھ لٹا دیا، گھر، گاڑی، تعلیم، کتنا کچھ دیا، اور سب سے بڑھ کر دعائیں، جبکہ ابھی تو آپ لوگوں کو لٹانے کا وقت آیا تھا اور میں مفت میں سب کچھ کٹور پر باہر چلتا بن جاتا۔ وہ اتنا پشیمان تھا۔ کمال نے اپنے ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ کو تھپایا۔ اس رات ان کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ مجھے خوشی ہے بیٹا